السلام علیکم۔ پاکستان میں جہاں آپ چڑیوں کی چہچہاہٹ اور اس پرامن ماحول میں اپنے آپ کو بالکل سیف محسوس کر رہے ہیں، اسی دوران دو اہم ممالک روس اور یوکرین ایک جنگ کے ماحول میں ہیں۔ جنگ چھڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے راکٹس داغے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے جہاز گرائے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے یہ ٹاپک چوز کیا ہے تاکہ تھوڑا سا بریف کروں آپ لوگوں کو کہ یہ اصل میں تنازع ہے کیا، اس کے محرکات کیا ہیں، کیا مقاصد تھے رشیا کے حملہ کرنے کے، اور یوکرین کن مقاصد کے تحت کام کر رہا تھا جس کی وجہ سے رشیا کو تحفظات تھے، اور کب کب ان کے ڈائیلاگز ہوئے، اور ان کے درمیان جو تیسرا فریق ہے وہ کون ہے۔ تیسرا فریق تو آپ کو پتہ ہی ہے، سمجھ سکتے ہیں کہ جو لڑائی کروانے والا ہوتا ہے تیسرا وہ ہوتا ہے۔ تیسرا فریق ان کے درمیان ہے امریکہ۔ ان کا تنازع بیسیکلی یہ ہے کہ جب 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹی اور رشیا میں سے بہت سی دوسری کنٹریز وجود میں آئیں، جن میں ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان ایٹسٹرا اور بہت سی 7 ممالک نئے وجود میں آئے تھے۔ ان 7 میں سے ایک یوکرین بھی تھا۔ یوکرین 1991 میں رشیا سے علیحدہ ہو کے ایک آزاد مملکت بن گیا تھا۔ ان کے آپس میں بہت سے قومیت کے لحاظ سے مشترکہ بہت ساری باتیں۔ 50% یوکرین کی آبادی روسی نسل کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ ابھی حال ہی میں نیٹو اور امریکہ جو آلریڈی ایک سپر پاور کے طور پہ کام کر رہا ہے، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ پوری دنیا پہ کنٹرول کیا جائے، تو وہ اس مقصد کو لے کے چلتے ہوئے بہت سے ممالکوں کو نیٹو کے اندر شامل کر رہے تھے۔ ریسنٹلی ان کا یوکرین کے ساتھ بھی معاہدہ ہو گیا تھا کہ یوکرین کو بھی نیٹو میں شامل کر لیا جائے گا، اور نیٹو جو بھی یوکرین کو فوجی یا اقتصادی یا معاشی یا کسی بھی لحاظ سے مسئلہ ہوگا تو نیٹو اس کی مدد کرے گا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے یوکرین کے اندر نیٹو کے فوجی اڈے بھی قائم کرنے تھے، یہ معاہدہ ہو چکا تھا۔ جس طرح نیٹو نے بہت سے دوسرے ممالک، روس کے آس پاس کے ممالک کو نیٹو میں شامل کر کے وہاں پہ فوجی اڈے قائم کیے تاکہ روس پہ دباؤ بڑھایا جا سکے، اور وہ جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے روس اور چائنا، ان کو دبایا جا سکے۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یوکرین میں بھی فوجی اڈے قائم کرنے تھے، اور اگر یوکرین میں فوجی اڈے قائم ہو جاتے تو کیا ہونا تھا جی، روس پہ دباؤ آ جانا تھا کہ ان کے سر پہ آ گیا امریکہ اور نیٹو۔ تو اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے یوکرین پہ بہت دباؤ بڑھایا کہ وہ نیٹو کے ساتھ شامل نہ ہو۔ لیکن امریکہ نے پمپ کیے رکھا اس کو پیچھے سے کہ جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور آپ کو اگر روس کوئی حملہ کرتا ہے یا دھمکی دیتا ہے تو آپ اس کو جوابی دھمکی دے دیں، کیونکہ امریکہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ امریکہ اس کو پیچھے سے حوصلہ دیتا رہا، تو یوکرین برابر پہ دھمکیاں دیتا رہا۔ روس ان کو کہتا تھا کہ آپ نیٹو میں شامل نہ ہوں، لیکن یوکرین کہتا تھا کہ ہم نے تو شامل ہونا ہے، آپ تم سے جو ہوتا ہے کر لو۔ تو اسی بات کو بیس بناتے ہوئے روس نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہاں پہ فوجی اڈے بن گئے نیٹو کے، تو روس کا جو مشن ہے، اکھنڈ روس کا ایک بہت بڑے سپر پاور بننے کا خواب ہے، وہ چکنا چور ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ امریکہ اس کے سر پہ آ کے بیٹھ جانا، اس کو کوئی کام ہی نہیں کرنے دینا۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے جو ریسنٹلی ان کو وہاں پہ حملہ کر دیا، اور اسی طرح کی مزید اس کے بارے میں معلومات جو بھی ہوں گی آپ کو اگلی ویڈیو میں دوں گا۔ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ تھینک یو۔